السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کشمیر سے تعلق رکھنے والے شاعر احمد فرحاد کے حوالے سے، جن کو چند دن پہلے جبری گمشدہ کر دیا گیا تھا۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ احمد فرحاد خیریت سے ہیں، مگر ان انکشافات اور آج کی سماعت کے حوالے سے ہم پہلے تو بات کریں گے احمد فرحاد کی جو اہلیہ ہیں ان سے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ سماعت کے بعد جب یہ حکم دیا گیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں کہ جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے جواب لے کر جمع کرائیں گے احمد فرحاد کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں، تو اس حکم پہ کتنا عمل ہوا، اور ان چند دنوں میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کچھ ایسی نئے واقعات ہوئے ہیں جو کہ بڑے ہی ایک سنگین قسم کی صورتحال بھی بنتی جا رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ بتائیں گی کہ کیا واقعہ ہوا جب سے گزشتہ سماعت ہوئی، اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا باقاعدہ رابطہ بھی ہوا ہے احمد فرحاد سے؟ جی، جمعے کی رات کو 17 تاریخ کو مجھے میرے شوہر کے نمبر سے کال کی گئی اور رابطہ ہوا، ٹیکسٹ ہوئے۔ اس میں کہا گیا کہ آپ پٹیشن واپس لیں تو ہم فرحاد کو سیٹرڈے کو ریلیز کر دیں گے، اور اس میں پھر ہمارے درمیان، میرے اور ISI آفیشلز کے درمیان میں 3 ڈرافٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، جس میں وہ مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ لکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ تو میں نے انہیں پش بیک کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا اور میں یہ نہیں لکھوں گی۔ تو آئی جسٹ روٹ کنسلٹنگ ود ایمان کہ دا کانٹیکٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ اینڈ وی آر ودرائنگ اور کمپلینٹ۔ لیکن جب ہم نے CM فائل کیا سیٹرڈے کو، اور اس کے بعد ان کو اس کا اسکینڈ PDF بھیجا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ منڈے کو آئیں گے جب اپلیکیشن اپروو ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ دیٹ واز ناٹ آر ڈیل، اینڈ آن منڈے وی آر گوئنگ ٹو پرسو آر مین کیس اگین۔ تو اس دوران کیا مطلب بات ہوتی رہی احمد فرحاد سے؟ آپ کی خود بات بھی ہوئی، اور وہ خیریت سے ہیں، کس حالت میں ہیں؟ جی، فرحاد کی جو آواز تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اٹ واز ہی واز ناٹ ہم سیلف، اور وہ کافی ان کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں مجھے لوگوں کی آواز آئی، 2-3 لوگوں کی، جو ان کو انسٹرکٹ کر رہے تھے کہ واٹ یو ہیو ٹو سے۔ تو ہی واز کنٹرولڈ بائی دیم، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہی از ناٹ آل رائٹ۔ تو آپ کے بچوں سے بھی ان کا کوئی رابطہ ہوا؟ جی، بچوں سے 1 منٹ کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو بات کیا کر رہے تھے وہ؟ بات یہی کر رہے تھے وہ کہ میں ٹھیک ہوں اور میں آ جاؤں گا، تو لیکن آپ پٹیشن واپس لو اور آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہ ہو، اب اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو ایمان، آج عدالت میں ان تمام واقعات سے جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی آگاہ کیا گیا، تو عدالت کا کیا رد عمل تھا اور عدالت کو کیا معلومات دی گئی؟ ہم نے یہی عدالت کے ساتھ شیئر کیا جو ہم نے کل IO صاحب کو بھی سارا کال ریکارڈ دے دیا ہے، میسیجز کا ایکسچینج دے دیا ہے، ایک ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، یہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہ کس طرح کا رابطہ ہوا ہے، ان کے کیا ڈیمانڈ تھا ہم سے، اور وہ پھر شناخت بھی کرتا ہے کہ پرپیٹریٹر کون ہے، کیونکہ اغوا برائے تاوان ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دیں، کچھ اور مسئلہ ہوتا، پرائیویٹ تنازع ہوتا، وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتے۔ تو یہ ساری باتیں آج عدالت کے سامنے رکھی گئی، اور یہی بات عدالت نے بھی کی کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، وہ جو ISI کے ریلیونٹ آفیشلز ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں، اور جو ڈیفینس سیکرٹری ہے وہ 3 بجے تک رپورٹ جمع کرائیں۔ اب آپ دیکھیں جو کورٹ میں ایٹیٹیوڈ تھا گورنمنٹ کا، وہ کیا دکھا رہا ہے، وہ ہماری جو ایلیگیشن ہے اسے کنفرم کرے، کیونکہ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جب تک یہ اپروو نہیں ہوگی تو وہ بندہ واپس نہیں آئے گا۔ کیا اپروو نہیں ہوگی؟ یہ وڈرال کی اپلیکیشن، انہوں نے ہمیں کہا تھا نا کہ آپ وڈرال کی اپلیکیشن ڈالیں، اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ الفاظ یوز کریں۔ اس پہ پھر انہوں نے بہت سٹینڈ لیا، اور کیا الفاظ یوز کرنے کا وہ کہہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ اغوان نہیں ہوئے، ایکسپلیسٹلی ہی واز ناٹ ابڈکٹیڈ، یہ ان کی لینگویج تھی، کہ وہ اپنی مرضی سے گئے اور وہ واپس آ جائیں گے۔ کہاں گئے؟ ایگزیکٹلی، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں، اور یہی بات ہم خود بھی کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں، ہم ہرگز عدالت کو جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آبویسلی انہوں نے اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھا ہے، ہمیں عدالت پر اعتماد ہے کہ ہمیں انصاف عدالت سے ملے گا۔
ہاں اگر وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ ڈرا کریں، اس وقت ہم نے پھر بھی عدالت سے جھوٹ نہیں بولا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا کہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے، لیکن پھر جب وہ اپنی ہی بات سے مکر گئے تو کس طرح ان پر بھروسہ کیا جائے. ایڈوکیٹ ہادی، عدالت نے اس تمام معلومات کے بعد پھر کیا رد عمل دیا؟ کیا ریمارکس سے کیا حکم دیا؟ کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ بہت سخت ریمارکس عدالت نے آج پاس کیے، کیونکہ عدالت نے یہ کہا کہ مجھے بندہ واپس چاہیے، صحیح. آج ہی چاہیے، Yes, اور آئی ایس آئی سے چاہیے. یہ ان کے الفاظ تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں آئی او کو بھیج دیتا ہوں، جو وہ جا کے 161 کا بیان قلم بند کر لے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کا. اور 161 کا کیا بیان قلم بند کرنے کا مطلب ہے انہیں شامل تفتیش کرنا، یعنی کہ یہ الزام جو ہے اغوا کا، حبس بے جا میں رکھنے کا، یہ ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈریں اس وقت سے کہ ہم سب اٹھائے جائیں گے، ڈریں اس وقت سے کہ ادارے جو ہیں وہ اتنی لا قانونیت پھیلائیں کہ ان کی کوئی بات ہی نہ مانے، انہیں ادارے سمجھیں ہی نہ. اور ان کی بات بالکل درست ہے کہ یا تو ہم سب قانون کے تابع ہوں گے انکلوڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز آف دس کنٹری، یا پھر ہم میں سے کوئی بھی اس قانون کے تابع نہیں ہوگا. تو پھر اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک تحریری حکم ہے؟ اور اب آئی او کو کیا کرنا ہے؟ کیا آپشنز ہیں آئی او کے پاس؟ دیکھیں آپشن ہے ان کے پاس یہ کہ 3 بجے تک عدالت نے انہیں ٹائم دیا. عدالت نے 3 بجے ان سے رپلائی مانگا ہے سیکٹری دفاع سے ان پرسن، اور 3 بجے تک یہ بھی مہلت دی ہے کہ ورنہ میں 3 بجے ایک تحریری آرڈر کروں گا جو کہ ایک سخت آرڈر ہوگا، اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کے ایفیکٹس ہوں گے. اس لیے 3 بجے سے پہلے عدالت کو انتباہ کریں، اسے واپس لائیں، اسے پیش کریں، ورنہ 3 بجے ایک سخت آرڈر آ سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے اگر احمد فرحاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قانونی طور پہ کوئی مزید کارروائی آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ آئی مین کہ جو عدالت نے تحریری حکم تو نہیں دیا، تو اگر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں تو کیا عدالت کوئی لچک دکھا سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیولپنگ سچویشن ہے متی صاحب. وہ 3 بجے اگر 3 بجے سے پہلے اگر ریلیز ہوتے ہیں تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے ریلیز ہوتے ہیں، کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں اس وقت. تو موقع پہ ہی اس وقت ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. یہ اس وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے، اب 3 بجے تک کا ٹائم ہے. مگر آپ کیا کہہ رہی کیا سمجھتی ہیں کہ احمد فرحاد جو ہیں آپ کے نزدیک کیا ان کو عدالت میں آنا چاہیے، یا اگر ان کو ریلیز بھی کر دیں، اور اگر وہ ہفتے کو ان کو ریلیز کر دیتے تو پھر تو آپ کی وڈرال کی اپلیکیشن سٹینڈ کرتی؟ جی بالکل، اس وقت تو سٹینڈ کرتی، تو لیکن اس کے بعد دے بیکڈ آف، انہوں نے یہ نہیں کیا، تو ہم لوگ اپنا مین کیس جو ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں. کیا آپشن ہے ایمان آپ کے خیال میں اب آئی او کے پاس یا اداروں کے پاس؟ دیکھیں آئی او کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایلیگیشن ہے ان سے تفتیش کرنا آئی او کی قانون کے تحت ذمہ داری ہے، اور باقی جو عدالتی کارروائی ہے وہ عدالت بہتر جانتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. بٹ میری نظر میں سب سے جو ایک بیسٹ وے فارورڈ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے جو ڈیٹینیو ہیں انہیں ریلیز کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ جیسے ابھی کورٹ نے بھی فرمایا یہ آگے تک جا سکتا ہے اور پریسیڈنٹ بن سکتا ہے اور کیسز میں اور لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صرف فرحاد کی بات نہیں ہے اس کیس میں، اسپیسیفکلی ہی از دا ڈیٹینیو، اور اس کیس میں جو ہم نے اسپیسیفک ایکشن لینا ہے لیا ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بٹ پوائنٹ از کہ یہ جو لا قانونیت ہے اسے ختم کرنا ہوگا. یعنی کہ احمد فرحاد اگر ریلیز ہو جائے تو پھر وہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے سے متعلق ابھی ریمارکس ہی ہیں زبانی، وہ تحریری حکم میں شاید پھر نہ آئیں. متی صاحب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی آرڈر پڑھا نہیں ہے تو اٹ وڈ بی پریمیچور کہ ہم اس پہ کوئی کامنٹ کریں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی اور احمد فرحاد کی اہلیہ اب منتظر ہیں. 3 بجے تک کا مہلت دی گئی ہے وزارت دفاع کو، سیکٹری دفاع کو، اور اس بات کی کم از کم یہ تسلی ہے کہ احمد فرحاد جو ہیں وہ خیریت سے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے رابطہ بھی ہوا ہے، اور یہ بہت ایک اچھی خبر ہے، ایک پازیٹیو خبر ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ احمد فرحاد بہت جلد اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہوں گے. مگر اس تمام صورتحال میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہے، ورنہ پھر کسی کے لیے نہیں ہے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.